چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میں دعوت اسلامی بھی گلوریس انشاءاللہ تعالی افریقہ کے ممالک میں اپنی مثال آپ پروجیکٹ اور اب سفر تھا حبشہ کا۔ جیگ جگہ ایئرپورٹ ہم پہنچ چکے ہیں، جو کہ ایتھوپیا کا ایک اور شہر ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلام۔ محمد عمران القادری الافاری، پاکستان، میرا تعلق دعوت اسلامی سے ہے۔ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے۔ نیک بن کر رہیں، اچھے اور نیک مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ مقامی علماء کرام نے مل کر دعوت اسلامی کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ 2 اگست بروز بدھ جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ بذریعہ فلائٹ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ پہنچے، جہاں اسلامی بھائی پہلے ہی سے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ملاقات کرتے ہوئے دستبوسی کا شرف حاصل کیا۔ خلیفہ امیر اہل سنت سبحان اللہ اب جوہانسبرگ سے ایک دوسرے شہر کیپ ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جدول ترتیب دیا گیا تھا۔ صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ساؤتھ افریقہ کی قسمت جاگی اور خلیفہ امیر اہل سنت، شہزادہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی الحمدللہ رب العالمین کرم نوازی ہوئی ہے۔ یقیناً ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر بہاریں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وقت کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے الحمدللہ سدھا رہے ہیں۔ ہم قبلہ کو مرحبا کہتے ہیں، موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آج سے جدول کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جوہانسبرگ سے اب ہم کیپ ٹاؤن پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل 2 دن کیپ ٹاؤن میں قیام ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوگا، مدنی حلقے بھی ہوں گے، ملاقاتیں بھی ہوں گی، دعائیں بھی ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا۔ 3 اگست کیپ ٹاؤن پہنچنے کے بعد ایک مسجد میں شخصیات کا اجتماع ہوا، جس میں مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے نعت بھی پڑھی اور سنتوں بھرا بیان بھی فرمایا۔ پیارے اسلام بھائی، یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ سرکار علیہ السلام کا حق ہے کہ ہر حال میں آپ علیہ السلام کے ہر حکم کی اطاعت کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام جس بات کا حکم دیں اس کے بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام ماننا ہر امتی پر فرض عین ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ذمے حضور علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور علیہ السلام کی فرما برداری ضروری ہے۔ جیسے ہم تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، ہم پر تو ہے فرض، ٹھیک ہے، اب جیسے جنات لے لیجئے، جانور لے لیں، جمادات لے لیں، تو ان سب کو بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی بات ماننا ضروری ہے۔ خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ
ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور تاکید فرمائی ہے، یعنی یہ ضروری ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت بھی فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ کی آمد پر اسلامی بھائیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ اجتماع کے بعد آپ نے سب سے ملاقات فرمائی۔ Upon us, the stars' shadow is upon you. May your shadow remain upon us. The most seems like اس کے بعد 4 اگست کو رکن شورا حاجی اطہر الطاری چند اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کیپ ٹاؤن کے علاقے رائی لینڈز میں واقع ایک قبرستان میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے ایک عزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ it's far, far away. اسی دن کیپ ٹاؤن کے ایک دوسرے مضافاتی علاقے کرافورڈ میں ایک اسلامی بھائی کے گھر سنت و بر اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں مولانا حاجی عبید رضا الطاری دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا اور درود و سلام کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ May Allah bless my guide. 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 جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال ساتھ۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے جو، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولے بھر۔ میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ 6 اگست کو آپ بذریعہ فلائٹ ڈربن پہنچے، جہاں ذمہ داران اور اسلامی بھائیوں نے پرجوش انداز میں استقبال کیا اور رکن شورا حاجی اطہر الطاری نے ڈربن میں آپ کے جدول کے حوالے سے بریفنگ بھی عطا فرمائی۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے ڈربن کی ایک مسجد میں سنت و بھرا اجتماع تھا، تو مولانا حاجی عبید رضا الطاری دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا۔ ہے کرم اس پر خدا پاک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانے، قرآن پاک پر ایمان لائے، تورات شریف پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل مقدس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان لائے، تو وہ اگر مسلمان اگر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے تو اس کی بات کیوں پوری نہ ہوگی؟ جب وہ بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے مسلمان، تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ کہ اگر آپ توبہ پر استقامت چاہتے ہیں، اگر آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نمازی رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ
اس کے بعد ایک اور جگہ پر شخصیات اجتماع کا اہتمام تھا جہاں اپنے علم دین اور اس کی اہمیت پر بیان فرمایا اور مدنی پھولوں سے نوازا اور شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ایک بادشاہ جو نا وہ اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کہیں سے جو نا پتھر آ رہے ہیں، اسٹون۔ اس نے جو ہے وہ کہا سپاہیوں سے کہ یہ جو بندہ پھینک رہا ہے نا پتھر، جو اسٹون پھینک رہا ہے، اس کو بلا لاؤ، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس لڑکے کو حاضر کر دیا جو اسٹون پھینک رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم اسٹون کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ درخت جو پھل لگا ہوا ہے نا، میں اس کو توڑنے کے لیے پھینک رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا میں جو ہے وہ پہاڑوں کی سیر کر رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، وہاں پہ مجھے اسٹون نظر آ گئے تو وہاں سے میں نے اٹھا لیے یہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ کا پتھر ہے اور کیا ہے؟ نارمل اسٹون ہے اور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ نارمل اسٹون نہیں ہے، یہ جو ہے نا بہت قیمتی موتی ہیں، ہیرے، ڈائمنڈ ہے یہ۔ اب چونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے یہ سارے یوں ضائع کر دیے۔ تو اس کے بعد اتنے قیمتی اسٹون تھے، اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور وہ پھل توڑنے کے لیے اس نے سارا کر دیا ضائع، ویسٹ کر دیا۔ ورنہ یہی اسٹون تھا، اسے ایک اسٹون کے ذریعے جو ہے یہ کتنے جو ہے یہ فروٹ لے سکتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کا اگر علم ہوگا نا تو ہی بندہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اخروی معاملے کی طرف آتے ہیں تو نماز ہم پر فرض ہے۔ اب اگر کسی کو نماز پڑھنے نہیں آتی، بروز قیامت جو ہے نا نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا جس کو، پھر بھی وہ پڑھتا ہے، تو چونکہ قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں، بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ہمیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا۔ شخصیات اجتماع سے فراغت کے بعد مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ایک دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائی حاجی یونس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب ان سے ملاقات کی تو ان پر کافی رقت طاری ہو گئی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور گفتگو کی، اور انہوں نے کافی محبتوں کا اظہار کیا۔ تھے اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہر جگہ لے کر جاتے تھے۔ آس پاس چل مدینہ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ رات ہو چکی تھی تو اب ڈربن کے ایک علاقے فینکس کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک رہائشی جامعۃ المدینہ تھا۔ طلباء کرام استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور انہوں نے مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا، اور آپ نے جامعۃ المدینہ کی عمارت کا وزٹ بھی کیا۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا
یمن سے پلکوانے کا ہوائی سفر تقریباً 1.25 گھنٹے کا ہے، تو رات میں ہی وہاں پہنچ گئے اور اسلامی بھائی وہاں بھی لینے کے لیے موجود تھے۔ شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی۔ آپ فیضان مدینہ پلکوانے تشریف لے گئے جہاں آپ کی آمد کے سلسلے میں اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ محبوب کا دیدار، اس کا شوق ہو، یعنی بندے کی یہ تمنا ہو کہ مجھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہر وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مگر چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک ان کے دلوں میں ہزاروں مسرتیں بکھیر دیتی، یعنی کیسی ہی پریشانیاں ہوں، کیسے ہی معاملات ہو، جب یہ چہرہ مصطفیٰ یہ دیکھ لیتے تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت رسول کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں تو میرا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنا دے، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں چغلی سے بچا، ہمیں غیبتوں سے بچا، اے اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے رب پہ ہر دم، مدینہ مدینہ رہے رب پہ ہر دم، مدینہ مدینہ رہے، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ۔ آپ نے وہاں نعت بھی پڑھی، سنت بڑا مختصر بیان کیا، درود و سلام اور دعا کے بعد اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات بھی فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی، خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی، خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ رات 8 اگست شروع ہو چکی تھی تو رات ہی پلکوانے سے بنونی کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو واک کرتے ہوئے حاجی شاہد پٹیل کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ملاقات کا سلسلہ رہا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے۔ اور اس کے بعد پریٹوریا کا جدول تھا تو اب بینونی سے پریٹوریا جانا ہوا اور پریٹوریا کے ایک مضافاتی علاقے لوڈیم میں تشریف لے گئے جہاں ایک جامعۃ المدینہ زیر تعمیر تھا۔ مولانا حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں ذمہ داران سے ملاقات کی اور عمارت کا وزٹ کیا۔ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت۔ پھر آپ وہاں سے ایک ساؤتھ افریقن ملک لیسوتھو کے شہر
बसेरो तशरीफ ले गए, जहाँ एक इस्लामी भाई के घर शख्सियात के साथ मदनी मशवरा था। में बच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया, मदनी फूलों से नवाजा और एक खूबसूरत मुलाकात का सिलसिला भी रहा। उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला कर दिया देखो। दावत इस्लामी की क़याम, जो अल्लाह और रसूल ने फरमा दिया वो हक़ है, उनके फरामीन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। किसी को मनहूस जानना, काली बिल्ली आगे से गुजर गई तो अब जो मैं नुकसान उठाऊंगा, तो इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, हर हालत में अपने रब तबारक व तआला से दुआ जरूर मांगें। I must strive to rectify myself and the people of the whole world. दावत इस्लामी की क़याम, सारे जहां में अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मचियो। बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा